بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء لمح البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج سبق نمبر 101 ہم پیش کر رہے ہیں۔ موضوع غزوہ تبوک ہے اور آج غزوہ تبوک سے چھٹا حصہ پیش ہے۔ آج کا موضوع غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشن گوئیاں ہیں۔ حضرات، آج نہایت مخلص اور اللہ والے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا قصہ پیش نظر ہے جس کو سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور عجائبات قدرت، اللہ کی بے نیازی اور دین و دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے اخلاص و اختصاص کا معیار بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کثیر مجمع، لوگوں میں مقبولیت، آہو بھگت کرنے والوں کی بھیڑ، مریدین کی کثرت، سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقبولیت بارگاہ کی علامت ہے، لیکن ان سب کے خلاف آپ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سماعت فرمائیے، اور جیسا آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے ویسا ہی ہوتا ہوا بھی دیکھیے۔ حضرات، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ مسلسل چلنے کی وجہ سے تھک کر چور اور اتنا نڈھال ہو گیا کہ اسے چلنا دوبھر ہو گیا۔ وہ سارے لشکر سے پیچھے رہ گیا۔ آخر جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونٹ پر سے اتار کر خود ہی اپنے کمر پر لادا اور پیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے نشان قدم پر چل دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جا ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ابو ذر پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کا اونٹ تھک کر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر اس میں یعنی ابو ذر میں کوئی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھو کہ خدا نے تمہیں ان سے امن دے دیا۔ پھر جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے اور انہیں ایک شخص نے پیدل آتے ہوئے دیکھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اس راستے پر تنہا پیدل ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے۔ پھر جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو پہچان گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ تو ابو ذر ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیدل آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحمت فرمائے، جو اکیلا ہی پیدل چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا، یعنی موت کے وقت بھی وہ تنہا ویرانے میں ہوگا، اور اکیلا ہی دوبارہ وہ زندہ کر کے قیامت میں اٹھے گا۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا ہی مرے گا، چنانچہ وہ ربضہ کے مقام پر تنہائی اور بے کسی میں فوت ہوئے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں انہیں شہر بدر کر کے ربضہ کے مقام پر بھیج دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کو چلے گئے تھے، جہاں کے امیر حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور میں امیر معاویہ نے خلیفہ کے پاس ابو ذر کی شکایت بھیجی، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت امیر معاویہ پر سخت تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے غضب کی انتظامی صلاحیت رکھی تھی، وہ انتظام حکومت میں جب کچھ کام کرتے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے کہتے کہ تم یہ کام کرتے ہو، رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح کی کچھ آپسی اختلافات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو لکھ بھیجا۔ اب حضرت عثمان غنی نے ابو ذر کو ملک شام سے بلا کر ربضہ کے مقام پر آباد کر دیا تھا،
وہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ایک غلام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر نے اپنے آخری وقت میں ان دونوں کو اپنے کفن دفن کے متعلق وصیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے غسل دے کر کفن پہنا دینا اور پھر میری لاش راستے کے ایک بلند حصے پر رکھ کر انتظار کرنا، اور جو بھی پہلا آدمی وہاں سے گزرے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے دفن میں ہماری مدد کرو۔ چنانچہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دم آخر ہو گیا تو ان کی بیوی اور غلام نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور جنازے کو راستے میں رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عراقیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک لاش عین سڑک کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے اور قریب ہے کہ کہیں وہ لاش اونٹوں کے سموں سے یعنی اس کے کھر سے کچل نہ جائے۔ اسی وقت ابو ذر کا غلام اٹھ کر اس قافلے کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے دفن میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بے اختیار کلمہ پڑھا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سچ فرمایا تھا کہ تم تنہا ہی چلو گے، تنہا ہی مرو گے اور تنہا ہی دوبارہ اٹھو گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی اترے اور انہوں نے حضرت ابو ذر کو دفن کیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابو ذر غفاری کا پورا واقعہ بتایا کہ کس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر یہ تنہا سفر کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی۔ کتاب حدائق میں ہے کہ حضرت ابو ذر کی بیوی ام ذر کی روایت ہے کہ جب ابو ذر کا دم آخر ہونے لگا تو میں رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس لیے رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کیسے نہ روؤں، تم اس ویران علاقے میں مر رہے ہو جبکہ تمہارے دفن کے لیے بھی ہمیں کسی مددگار کی ضرورت ہوگی اور ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں جو تمہارے کفن کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رو مت، بلکہ یہ ایک بشارت اور خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سے جس میں میں بھی شامل تھا یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایک ویرانے اور بیابان میں موت پائے گا، پھر وہاں مومنین کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ اب میرے سوا اس جماعت کے سب لوگ مر چکے ہیں اور ان لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جو آبادی میں نہ مرا ہو، لہذا اب وہ شخص میں ہی ہوں جو ویرانے میں مرے گا۔ خدا کی قسم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا تھا اور نہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ نہ یہ بات جھوٹ ہے اور نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، لہٰذا سڑک پر گزرنے والوں کا خیال رکھو۔ پیشین گوئی کے مطابق مومنین کی ایک جماعت پہنچنے والی ہے۔ ام ذر کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو حاجیوں کے قافلے بھی جا چکے ہیں، سفر بھی ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ تم راستے پر دیکھتی رہو۔ ام ذر کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں گھاٹی کے دہانے پر جا کر کھڑی ہو جاتی اور پھر واپس آ کر ان کی تیمارداری کرنے لگتی۔ ایک مرتبہ جو میں دیکھنے گئی تو اچانک مجھے فاصلے پر کچھ اونٹ سوار نظر آئے جو سفید گالے سے نظر آ رہے تھے۔ ام ذر کہتی ہیں کہ میں نے فوراً ان لوگوں کی طرف کپڑا ہلانا شروع کیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھے اور اونٹوں کو چابک مار کر دوڑانے لگے۔ آخر انہوں نے میرے پاس پہنچ کر کہا، اے خدا کی بندی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، ایک مسلمان موت کی آغوش میں جا رہا ہے، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اب وہ تیزی سے میرے ساتھ چلے۔ ابو ذر کے پاس پہنچ کر انہوں نے سلام کیا۔ ابو ذر نے انہیں مرحبا کہا، پھر بولے کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ مومنین کی وہ جماعت تم ہی ہو۔ اس کے بعد ابو ذر نے ان کو پوری حدیث سنائی۔ پھر حضرت ابو ذر نے کہا، خدا کی قسم اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس اتنا کپڑا ہوتا تو میں اسی کا کفن پہنائے جانے کی وصیت کرتا۔ اب میں تم لوگوں کو اللہ اور اسلام کے نام پر قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے ایسا شخص ہرگز مجھے اپنے کپڑے کا کفن نہ پہنائے جو حکومت کا ذمہ دار، امیر یا والی ہو یا گماشتہ ہو
یا قاصد ہو یا نگراں ہو، ان کی آمدنی میں مجھے شبہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس جماعت میں ایک شخص سوائے ایک انصاری نوجوان کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے مجھ سے کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا میں ہی آپ کو اپنی اس چادر میں اپنی والدہ کے ان 2 کپڑوں میں کفن دوں گا جو میرے ساتھ ہیں۔ حضرات، یہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میری امت میں ابو ذر اپنے زہد و تقوی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہیں۔ بعض راویوں نے اس طرح بھی یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تواضع و انکساری دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے متعلق جب پیشن گوئی فرمائی تھی، ان کی موت تنہائی میں ہوگی، ان کی طرف امام سبکی نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے، وَعَاشَ أَبُو ذَرٍ كَمَا قُلْتَ وَحْدَهُ وَمَاتَ وَحِيدًا فِي بِلَادٍ بَعِيدَةٍ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام بلند پر فائز فرمائے۔ وہ تو مقام بلند پر فائز ہی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابی رسول میں یہ زہد و تقوی میں ضرب المثل تھے اور ان کی مثال دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات صحابہ کرام کو ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور انہیں پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔